الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو مصیبت، جو تکلیف، جو رنج، جو نقصان ہمیں پہنچتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھا ہوتا ہے۔ یہاں علماء نے ایک بڑا زبردست نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم یہ کہو کہ جو مصیبت آتی ہے الا ما کتب اللہ لنا، تو لنا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے حق میں، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا۔ اگر یہاں ہوتا علینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چیز ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی، لیکن لانا کا مطلب علماء مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے ضرور کوئی خیر کا پہلو ہے۔ اب جب انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی، دکھ، درد، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑی مصیبت میں، بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ لیکن خیر القرون کے ایک مشہور بزرگ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اس پر 4 دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نعمتوں پر ہی شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مصیبت بھیجتا ہے تو میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی، اللہ نے اس بڑی مصیبت اور بڑی آفت سے مجھے بچا لیا، اس لیے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس مصیبت پر اللہ نے مجھے اگر صبر کی توفیق بخشی تو تب بھی میں اس مصیبت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ صبر کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ نے ہی مجھے صبر کی توفیق دی ہے، اسی نے مصیبت بھیجی ہے، تو میں اس مصیبت کے ملنے پر اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مصیبت تو بھیج دی اور اللہ ساتھ مجھے صبر کی توفیق بھی دے دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اس مصیبت پر اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب نے مصیبت بھیجی ہے اس نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق بھی دی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اللہ ہی کی طرف اس نے لوٹنا اور پلٹنا ہے۔ تو جب اللہ نے یہ کلمہ شکر ادا کرنے کی توفیق دی تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں تاکہ میں اجر پا سکوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس مصیبت پر اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مصیبت آئی ہے، جو تکلیف آئی ہے، وہ مصیبت دنیا کے معاملات میں آئی ہے، میرے دین پر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ اگر ویسی مصیبت میرے دین کے حوالے سے آ جاتی تو مجھ سے نماز، روزہ، ذکر، دعا، صدقہ، خیرات، دعوت، تبلیغ، حقوق اللہ، حقوق العباد، نیکی کے کام جو ہیں وہ کرنے سے میں معذور ہو جاتا۔ کوئی ایسی مصیبت آتی کہ میں یہ نیکی کے کام نہ کر سکتا، اللہ کی رضا اور اس کے قرب اور اس کی عبادت نہ کر سکتا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیاوی معاملات میں میرا کوئی نقصان ہوا ہے اور کبھی مصیبت آئی ہے تو وہ بڑی ہلکی ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ مصیبت جو ہے وہ دین کے حوالے سے میرے اوپر ہوتی۔ تو اس لیے میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے اس کا تعلق میرے دین سے نہیں تھا بلکہ دنیا سے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ انداز ہے خیر القرون کے لوگوں کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا، کہ وہ مصیبت اور تکلیف کے آنے پر بھی، چونکہ مصیبت اور تکلیف تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی ہے وہ تو کسی صورت ٹال نہیں سکتی، وہ اللہ کا وعدہ تو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم کیا کرو؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو اضطراری کیفیت میں، مشکل اور مصیبت کی اس گھڑی میں کہ جب تم بے بس اور لاچار ہو جاتے ہو تو تم اس کو پکارتے ہو، رب کو پکارتے ہو، اس کو بلاتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ تمہاری تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں، تکلیف کی گھڑی میں، مشکل میں ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، وسائل اور اسباب پر نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔